یہ کہتے ہیں کہ کیا گاؤں والوں کے لیے جمعے کی نماز ہے؟ یہ پڑوسی ملک انڈیا سے یہ کویسچن آیا تھا۔ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظہر بھی پڑھنی ہوگی۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صرف شہر میں جمعہ ہوتا تھا، یعنی مدینہ میں مسجد نبوی میں اطراف کے سب لوگ آ کر وہاں پڑھتے تھے، اور یہی سنت جاری و ساری رہی۔ تو فقہاء نے اس پہ یہ ایک اصول نکالا کہ جمعہ شہر میں ہوگا، گاؤں کے اندر نہیں ہوگا، کیونکہ سارے یہاں پہ آ کے پڑھتے تھے، نبی کریم نے اجازت مرحمت نہیں فرمائی تھی۔ لیکن جیسے جیسے شہر وسیع ہوئے، پھر گاؤں بڑے بڑے ہو گئے، پہلے تو چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، اب بڑے بڑے ہو گئے اور ان کی آبادیاں لاکھوں کے اندر پہنچ گئیں، تو پھر اب ان کو اگر شہر میں آنے کا مکلف بنایا جاتا تو سستی آتی تھی اور لوگ آتے ہی نہیں تھے بہت سارے، اور جمعہ ترک کرنے لگ گئے تھے۔ تو پھر ہمارے فقہاء نے اجازت مرحمت فرمائی کہ اب گاؤں میں جمعہ قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ اب وہ گاؤں بھی پہلے زمانے کے شہروں کے برابر ہو گئے ہیں، اور تمام تر سہولیات گاؤں کے اندر آج کل موجود ہیں۔ ڈسپینسری بھی ہے، ڈاکٹر بھی موجود ہیں، ہاسپٹلز ہیں، یا اسی طرح عدالتیں بھی بعض گاؤں کے قریب ہوتی ہیں، قصبوں کے اندر یا قریبی شہروں کے اندر۔ خلاصہ کلامی کی اجازت دے دی۔ اچھا، اب یہ جو آپ نے 4 رکعت ظہر کا کہا کہ بعض کہتے ہیں جمعہ پڑھ لو ظہر بھی پڑھ لو، وہ لوگ کہتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جمعہ تو ہوتا ہی نہیں گاؤں کے اندر، لیکن اب ہم نے اجازت دے دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہر میں بلایا، گاؤں میں اجازت نہیں دی۔ اس سے 2 نتیجے نکلے، یا تو اجتماعیت مقصود تھی کہ سب یہاں پر آئیں، سرکار کا واعظ سنیں، اس لیے سرکار نے بلایا، یہ ثابت کرنا مقصد نہیں تھا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ گاؤں میں نہیں ہوتا۔ چونکہ دونوں احتمالات موجود تھے، لہذا جب گاؤں کے اندر جمعہ قائم ہونے لگا تو بعض بزرگوں نے کہا کہ جمعہ پڑھ لو، لیکن ساتھ ساتھ اس کے بعد 4 رکعت ظہر بھی پڑھ لو۔ اس کو کہتے ہیں ظہر احتیاطی، کہ اگر جمعہ ہو گیا، ہمارا یہ خیال صحیح ہے کہ سرکار نے صرف اجتماعیت کے لیے بلایا، یہ ثابت کرنا مقصود نہیں تھا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ خیال صحیح ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر جمعہ ہو جائے گا، اور آپ کی جو 4 رکعت ظہر پڑھیں گے وہ نفل بن جائیں گے۔ لیکن اگر یہ والا خیال درست ہوا کہ اسی لیے سرکار نے شہر میں بلایا کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، تو پھر تو اس کا مطلب جمعہ ہوا نہیں، تو پھر آپ 4 رکعت ظہر احتیاطی پڑھ لیں کہ جمعہ نہیں ہوگا تو 4 رکعت ظہر ہو جائے گی، نماز آپ کی نہیں نکلے گی۔ لیکن ہمارے جو محققین علماء ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اب اس کی حاجت نہیں ہے، گاؤں میں لوگ جمعہ قائم کر رہے ہوں ان کو کرنے دیں، اور انہیں ظہر احتیاطی پڑھنے کا بھی نہ کہیں۔ تو خلاصہ کلامی ہے کہ اب نتیجہ یہی نکلا، آج کل اسی پر فتویٰ ہے کہ آپ بالکل گاؤں میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں، اور آپ کو ظہر احتیاطی کی بھی حاجت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ بڑا جوش دکھاتے ہیں، میری کلپ سن کے بھی کہیں گے کہ یہ کہاں سے اس صاحب نے نکال لیا۔ تو ان کی طبیعت کی صفائی کے لیے دائرہ ادب میں رہ کے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ساتھ ہی فقہا کا یہ بھی قول تھا کہ ایک شہر میں ایک ہی جمعہ ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جمعہ قائم فرمایا۔ اسی طرح صدیق اکبر، پھر عمر فاروق، ایک ہی جمعہ قائم ہوتا تھا، سب وہ پڑھتے تھے۔ لیکن اب شہروں میں وسعت ہو گئی، اب آپ دیکھیں ایک ہی شہر میں 10 20 جمعے قائم ہو رہے ہیں، بلکہ کئی 100 جمعے قائم ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں احتیاطاً کہ جو مرکزی مسجد میں شہر کا بڑا مفتی جمعہ پڑھائے بس یہ صحیح ہے، باقی جمعے نہیں ہو رہے، اس لیے آپ ظہر احتیاطی پڑھ لیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا علماء نے ظہر احتیاطی کو یہاں حکم دیا ہے شہر کے اندر؟ منع کر دیا کہ ٹھیک ہے صرف آپ جمعہ پڑھ لیں۔ تو یوں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی مسئلے پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کو پوری صورتحال پتہ نہیں ہوتی، اور وہ پھر جو علماء بیان کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح بات بیان کر رہے ہوتے ہیں انہی پر الٹا تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح بولیں تو آپ یہ پھر ایک شہر میں 2 جمعوں والی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔